مارکیٹ سے واپس آ گئے ہیں ہم لوگ اور بڑی مشکل سے میں نکلی ہوں مارکیٹ کے لیے کیونکہ کیا تھا ان دونوں کا میں نے کہا کہ تم دونوں سپارہ پڑھو. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک سے دعا گو کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. یہاں پہ اب صبح ہو گئی تھی تو ان کو ناشتہ واشتہ دیا، ناشتہ وغیرہ کیا تھا ان دونوں کا. میں نے کہا کہ تم دونوں سپارہ پڑھو تو میں نے صبح اٹھ کے سپارہ پڑھ لیا تھا. آدھا سپارہ پڑھا ہے، آدھا میرا بھی رہتا ہے. اب یہ دونوں پڑھیں گے. روز کے ہم 3 سپارے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو قرآن پاک ہوں گے پھر وہ ہمارے مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ دونوں پڑھ رہے ہیں. نایا کے دیکھو دانت نکل رہے ہیں. تو ابھی میں نے تو کوئی آج صفائی نہیں کی کیونکہ کام والیوں کی چھٹی ہے آج کل. صفائی آج میں نے کوئی نہیں کی. میں نے کہا چلے اب کل کروں گی ایک دن. اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی کھانا. ابھی میں بنا رہی ہوں چکن. میں نے کہا ذرا وہ دعا کرنی ہے تو 4:30 بجے میں دعا کر دیتی ہوں. تو میں نے کہا چلو جی میں چکن بناتی ہوں. یہ چکن بھی دھو کے رکھ دیا ہے اور ساتھ ساتھ کچن بھی صاف کیا ہے. کام پتہ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کرنے پڑتے ہیں. تو بس اب یہ بن رہی ہے چکن اور میں پھر باقی جو ہے نا آج سوچ رہی ہوں کہ مارکیٹ میں جاؤں کیونکہ میرے کپڑے کب کے ٹیلر کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو وہ ٹیلر سے لے کے آنے. کل میں فروٹ لے کے آئی تھی، فروٹ رکھا تھا، باقی کچھ فروٹ میں نے فریج میں رکھا ہے. تو یہ باہر رکھی تھی اور یہ والے خراب ہو گئی تھی. یہ باہر طوطوں کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ طوطوں کو میرا طوطا جو ہے اس کو ڈالتی ہوتی ہوں پھر یہ کھا لیتے ہوئے. تو سبزی اب سبزی کا بڑا مسئلہ بن گیا ہم لوگوں کو. سنڈے مارکیٹ ختم ہوگی ادھر سے اور ابھی سنڈے کو بھی نہیں لگے گا تو سبزیوں والوں کے نخرے ہی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب یہ 200 روپے کلو ٹماٹر مجھے دیے ہیں، حالانکہ وہ پنجاب کیش اینڈ کیری پہ 130 روپے کلو ہے. اور جو ریڈی والا جو ہے ہمارے گلی میں آتا ہے اس نے 200 روپے کلو دیے. ان کی تو اب نخرے بہت زیادہ ہو گئے. تو یہ ہے سب. چلے میں بناتی ہوں چکن پھر میں بھی جلدی جلدی میں پڑھوں کیا کہتے ہیں سپارہ. میں نے نماز تو پڑھ لی تھی پھر سپارہ پڑھوں گی. کام ہی نہیں ختم ہوتے، کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ کام ادھر ہی رہ جاتے ہیں. انسان نہیں رہتا، کام ادھر ہی رہ جاتے ہیں. تو بس اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے ٹائم پہ نماز اور یہ سارے سپارہ وغیرہ پڑھیں. بس یہ دونوں جو ہے نا سپارہ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں. سپارہ وغیرہ پڑھ کے ہم لوگ جس وقت فارغ ہوتے ہیں ایسا جس وقت دعا کرتے ہیں نا اس وقت مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا میں دعا کر رہی ہوں. میں ہمیشہ اپنی ماں کی صحت کی، زندگی کی دعا کرتی ہوتی تھی. تو میں ابھی میں دعا کرتے کرتے میں بھول جاتی ہوں. میں پھر کہتی ہوں اللہ میاں میری امی کو صحت دے، زندگی دے. پھر میں رونے لگ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں یار میں کیا کہہ رہی ہوں، میں بھول جاتی ہوں. تو پھر میں کہتی ہوں میں اپنی امی کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں امی آپ نے میری دعا کا ترتیب ہی خراب کر دی ہے ساری. کہ میں جس طریقے سے دعا کرتی تھی، جو پہلے فوت ہو چکی ہیں ان کے لیے دعا کرتی تھی، پھر میں اپنے امی کی زندگی صحت کے لیے، پھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا، پھر اپنے میاں کے لیے اور اپنے لیے بعد میں کرنا. کہتے ہیں کہ پہلے دعا آپ کسی کے لیے کرو پھر اپنے لیے کرو. تو میں ایسے کرتی ہوتی تھی. تو اب جب میں دعا کرتی ہوں تو پھر مجھے امی ابو کے لیے اکٹھی جب کرنی پڑتی ہے تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے. عجیب حالت ہوتی ہے کہ یا اللہ اب میں اپنی ماں کی بخشش کی دعا کیا کروں گی. یا اتنا مشکل وقت ہوتا ہے واقعی. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ماں کا ساتھ ہمارے لیے کیا تھا، بہت بڑا سہارا تھا. جب میرے ابو فوت ہوئے اس وقت ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب جو ہے نا ابو فوت ہوئے امی نے ہمیں سنبھال لیا تھا. ابو جب فوت ہوئے میری امی نے ہمیں سنبھال لیا تھا کہ ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا تھا ابو کی کمی. میری ماں نے بہت ہمارے ساتھ محنت کی تھی، بہت زیادہ محنت کی تھی. اور اب جب امی مری ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بالکل اکیلے ہو گئے ہیں، بالکل اکیلے ہو گئے ہیں. کیا کریں گے اب تو قسم سے میں اکثر کسی کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے ڈرتی نہیں تھی. کیا بات کرتے ہو لڑائی کرتے ہو یا کوئی بات کرتے ہوئے میں ڈرتی ہوں. میں کہتی ہوں میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. میری ماں تھی نا پہلے، اب بہت ڈر لگتا ہے. حالانکہ امی میری بوڑھی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا اتنا بڑا، لیکن یہ کہ ایسا لگتا تھا کہ ماں ہے.
ماں تھی بیمار تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بس بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ کسی کی ماں باپ کو کچھ نہ کرے، میری دعا ہے اللہ پاک ہر کسی کے ماں باپ کو سلامت صحت والی زندگی دے، آپ کو صحت والی زندگیاں دے۔ میں اپنی ماں کی کمی کو جس طرح محسوس کرتی ہوں نا، مجھے پتہ ہے میری ایک سہیلی تھی، وہ میری دوست تھی، کتنا میں اپنی ماں کی آنکھوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ، میں اتنی خوبصورت آنکھوں والی ماں کو میں کتنے منوں مٹی کے نیچے چھوڑ کے آتی، بس مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح میری امی نا اپنے گھر پہ ہے، میں آتا ہے کہ میری ماں نہیں ہے تو پھر بس بہت تکلیف ہوتی ہے۔ چلے ابھی میں کرتی ہوں اور باقی کام، پھر دیکھتے ہیں۔ لینے آئی ہوں اور مارکیٹ آئی ہوں اور کچھ چیزیں گھر کی لینی تھی، اور ساتھ ہی میں نے نا گاڑی واش کروانے کے لیے دی ہے۔ میری گاڑی بہت گندی ہوئی تھی، گلی کی حالت دیکھ ہی لی تھی آپ لوگوں نے۔ تو یہاں سے چکن لینا، کیونکہ کباب بنانے ہیں، گھر میں مہمان آتے ہیں تو کچھ نہ ہوتا ہی نہیں کھانے کے لیے۔ کل میں سموسے اور رول بھی لے کے آئی ہوں، اب چکن یہ لے کے جا رہی ہیں، شامی کباب بنانے ہیں۔ صبح جانا ہم لوگوں نے ادھر جمعرات ہے تو جمعرات پہ جانا ہے، تو ابھی گاڑی واش کرنے کے لیے دی ہوئی ہے، پھر میں نے کہا چلو میں اتنی دیر میں چکن لے لیتی ہوں۔ نایا کو ٹیوشن چھوڑا، پھر نایا کو لے کے مارکیٹ آنا ہے، ایک دو چیزیں لینی ہیں ٹیلر کے پاس جانے میں۔ بڑی مشکل سے میں نکلی ہوں مارکیٹ کے لیے، کیونکہ گیسٹ ہی آ رہے تھے، میرا کزن آ گیا دبئی سے اور وہ آ گیا پھر ہمارے گھر پہ دعا کے لیے اور افسوس کے لیے آ گیا، تو پھر ان کے ساتھ لگے رہے۔ پھر ایک اور محلے کی ہماری وہ آ گئی، تو اب نایا کو میں نے لے کے آئی ہوں باہر، اور اس کو میں کہتی ہے کہ میں نے سوپ پینا ہے اور یہاں سے اس نے سوپ لیا، اور آج مجھے بھی اتنی سردی لگ رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی، پھر میں نے بھی سوپ لیا۔ میں نے کہا مجھے حالانکہ سوپ نہیں پسند باہر کا، تو میں نے بھی سوپ لے لیا۔ بس آئے ہوئے مارکیٹ میں دیکھ رہی ہے دنیا، دیکھیں سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے، انسان نہیں رہتا، بس سب چیزیں ایسی چلتی ہیں۔ ہم لوگ اتنے انسان ہر چیز کے لیے، پیسہ چیزوں کے لیے ہر وقت مرتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ دنیا اسی طرح کسی کے جانے سے نہیں رکتی دنیا۔ بس ابھی چلتی ہوں، کچھ چیزیں اور لینی ہیں میں نے۔ مارکیٹ سے واپس آ گئے ہیں ہم لوگ، اور میں نے پھر جو چکن لے کے آئی تھی اس کا یہ میں شامی کباب چڑھا دی ہیں، اس کے اوپر شامی کباب بنانے ہیں۔ اور نایا نے سوپ تو پیا تھا لیکن چپس نہیں کھائے، تو اب مجھے کہتی مجھے چپس بنا دیں، اور میرے گھر میں گیسٹ بھی آ گئے، میری بہن اور میرا بہنوئی اور ان کے بچے آئے ہیں، کیونکہ کل جمعرات ہے، پھر ہم لوگوں نے کل جمعرات ادھر جانا ہے امی کے گھر پہ، تو وہ میرے گھر پہ آ گئے ہیں۔ تو اب نایا کا جو ہے نا فرمائش پوری کر رہی ہوں، ساتھ چپس بنا رہی ہوں، ان کو ابھی چائے وغیرہ بنا کے دیے اور وہ ابھی بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے ہیں، تو میرا کباب بھی بننے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کل پرسوں کل تو میں ادھر ہوں گی، پھر اس کے بعد میرے جو ہے نا تھوڑے سے مہمان آ رہے ہیں اور سسرال میں سے بھی آ رہے ہیں، تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میرے بہنوئی، بہن میری اندر نایا کے ساتھ روم میں، تو بس ابھی یہ چل رہا ہے۔ پھر دیکھو یہ ابھی شاید ابھی چلے جائیں میں ادھر امی کی طرف، تو بس میں ابھی جو ہے اپنا کام ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ کل جمعرات پہ جائیں گے پھر۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔